ایک لاش جو 3000 سال سے دنیا کے سامنے پڑی ہے، نہ سڑی نہ گلی نہ مٹی ہوئی، ایک ایسا چہرہ جس پر آج بھی موت کا خوف جمع ہوا ہے، ایک ایسا جسم جسے سمندر نے نگلا مگر زمین نے واپس اگل دیا۔ یہ کسی عام انسان کی لاش نہیں ہے، یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور یہ ہے فرعون۔ وہ بادشاہ جس نے خدا سے جنگ لڑا اور ہار گیا، لیکن سوال یہ ہے اس کی لاش آج بھی محفوظ کیوں ہے؟ اللہ نے اسے دنیا کے سامنے کیوں رکھا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی ہمارے درمیان فرعون ہے؟ 3500 سال پہلے کی بات ہے، دریائے نیل کے کنارے ایک ایسی سلطنت قائم تھی جس کی طاقت کا اندازہ آج کا انسان بھی نہیں لگا سکتا۔ مصر، سونے کی سرزمین، پتھر کے پہاڑوں سے تراشے گئے محل، آسمان کو چھوتے ہوئے احرام، اور ایک ایسا بادشاہ جس کے ایک اشارے پر ہزاروں سر جھک جاتے تھے، اس کا نام تھا فرعون۔ مصر کا ہر بادشاہ خود کو فرعون کہلواتا تھا، مگر تاریخ میں ایک ایسا فرعون گزرا جس کا غرور آسمان سے ٹکرا گیا۔ اس کا محل سونے سے بنا ہوا تھا، اس کی فوج میں 60,000 سپاہی، 600 رتھ اور بے شمار گھڑ سوار تھے، اور اس کے اشارے پر دریا کا رخ موڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے غصے سے شہر کے شہر اجڑ جاتے تھے، لیکن جب طاقت حد سے بڑھ جائے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ فرعون نے بھی یہی کیا۔ اس نے ایک دن دربار میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر کوئی اف تک نہیں بولا، کیونکہ جو بول پڑتا تھا وہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ فرعون نے ظلم کی ایک ایسی داستان لکھی جسے سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، اور سب سے بڑا ظلم ان کے نئے نئے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ہر سال ہزاروں معصوم بچے صرف اس لیے قتل کر دیے جاتے تھے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون نے اس خواب کو دیکھ کر لرز اٹھا اور اس نے سوچا کہ میں ہر بچہ کو مار دوں گا، کوئی نہیں بچے گا۔ مگر اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ تقدیر کا فیصلہ تخت پر بیٹھنے والا نہیں کرتا ہے، تقدیر کا فیصلہ وہی کرتا ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس رات ایک ماں نے اپنے پیدا ہوئے بیٹے کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھا اور دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ ماں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سکون تھا، کیونکہ یہ حکم خدا کی طرف سے آیا تھا۔ صندوق بہتا رہا اور آخر کار وہ صندوق رکا کہاں؟ فرعون کے محل کے کنارے، اسی فرعون کے محل کے کنارے جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، جس بچے کو فرعون نے مارنا تھا اسی بچے کو فرعون نے اپنے گھر میں پالا۔ جس بچے نے فرعون کا تخت الٹنا تھا وہ فرعون کی گود میں بڑا ہوا۔ اس بچے کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام۔ سال گزرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن اللہ کا حکم آیا، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے، دل دھڑکنے لگا، کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہ زمین کے سب سے بڑے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا تھا تو خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور پھر وہ دن آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں داخل ہوئے۔ دربار سونے سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف غلام جھکے ہوئے تھے، تخت پر فرعون بیٹھا تھا، مغرور،
متکبر، خود کو خدا سمجھنے والا فرعون، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ہنسنے لگا کہ یہی وہ بچہ ہے جسے میں نے پالا تھا، آج یہ مجھے خدا کا پیغام سنانے آیا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پیار سے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور ایک خدا پر ایمان لے آؤ۔ فرعون کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ خدا؟ کون سا خدا؟ کیسا خدا؟ میں ہی تو خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا زمین پر پھینکا اور دربار میں چیخیں بلند کی۔ آخر کار عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، ایک ایسا سانپ جس نے دربار کے ہر ستون کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فرعون کانپ اٹھا مگر غرور نے زبان نہ کھولنے دیا، اور فرعون نے کہا، یہ تو جادو ہے، میں دنیا کے بڑے بڑے جادوگر کو بلواؤں گا اور تمہیں ضرور شکست دلاؤں گا۔ اور پھر وہ دن مقرر ہوا، شہر کے سب سے بڑے میدان میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ مصر کے 70 سب سے بڑے جادوگر آئے، ان کے ہاتھ میں رسیاں اور لاٹھیاں تھی، انہوں نے زمین پر پھینکا اور پوری زمین سانپوں سے بھر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل میں خوف آیا، مگر اللہ کی آواز آئی، لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور اس عصا نے ہر سانپ کو نگل لیا، ہر جادوگر ختم ہو گیا، ہر فریب کھل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بول پڑے کہ ہم نے ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ فرعون نے غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم دیا، لیکن حق ایک بار جب سامنے آ جائے تو پھر چھپتا نہیں ہے۔ فرعون نے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف، اور پھر مصر میں عذاب کا دروازہ کھل گیا۔ پہلا عذاب، طوفان، ایک ایسی بارش جو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، پورے شہر کے شہر ڈوب گئے۔ دوسرا عذاب، آسمان کالا ہو گیا، ٹڈیوں نے فصلوں کو چاٹ لیا۔ اور تیسرا عذاب، جوئیں، ہر گھر، ہر کپڑا، ہر کھانا، تمام جگہ جوئے سے بھر گئے۔ چوتھا عذاب، مینڈک، بستر، برتن، کنویں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ پانچواں عذاب، خون، دریائے نیل کا پانی خون بن گیا، پینے کو ایک قطرہ پانی نہ بچا۔ ہر بار فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو، ہم ایمان ضرور لائیں گے۔ اور جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ مکر جاتا، پھر کہتا، میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ فرعون کا غرور اس کی عقل کھا گیا، وہ اپنی موت کی طرف خود بڑھ رہا تھا مگر اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، 6 لاکھ مرد اور ان کی عورتیں اور بچے، ایک خاموش رات، ایک خاموش قافلہ مصر کے دروازوں سے نکلا۔ مگر سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی فرعون کو یہ خبر مل گئی، اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ کیا بنی اسرائیل بھاگ گئے میری اجازت کے بغیر؟ اس نے فوراً حکم دیا، میری فوج تیار کرو، ہر سپاہی، ہر رتھ، ہر گھوڑا، ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ 9 مصر کی تاریخ کی سب سے بڑی فوج صحرا میں نکل پڑی، 60,000 سپاہی، 600 رتھ، ہزاروں گھوڑے، اور سب سے آگے خود فرعون تھا، تخت کو چھوڑ کر، تاج پہن کر، تلوار سونت کر۔ ادھر بنی اسرائیل آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے سے فرعون کی فوج بادل کی طرح امڑ رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، بنی اسرائیل ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں آگے بڑھنا ناممکن تھا۔
سامنے ایک گہرا اور خوفناک سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج، ایک قاتل اور بے رحم لشکر، دائیں بائیں صحرا، موت کا صحرا۔ بنی اسرائیل چیخ اٹھے، اے موسیٰ، ہم پکڑے گئے، اب ہم سب مارے جائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کا دل دھڑکا، مگر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جسے دنیا قیامت تک نہیں بھولے گی۔ اللہ کا حکم آیا، اضرب بعصاک البحر، اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ انہوں نے عصا سے سمندر پر مارا اور سمندر پھٹ گیا، پانی آسمان کو چھونے لگا۔ دائیں طرف ایک پہاڑ جیسی دیوار، بائیں طرف ایک پہاڑ جیسی دیوار، اور درمیان میں ایک سوکھا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو اللہ کے نام پر چلو، اور قافلہ سمندر کے درمیان سے گزرنے لگا۔ اسی وقت فرعون اپنی فوج کے ساتھ کنارے پر پہنچا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا، مگر غرور نے ایک بار پھر اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا، اور آخر کار فرعون نے کہا، دیکھو یہ راستہ تو میرے ہی لیے بنا ہے، میں ان کا پیچھا کروں گا۔ اور وہ کود پڑا سمندر کے اس راستے میں۔ اس کے پیچھے 60,000 سپاہی، 600 رتھ اور ہزاروں گھوڑے، سمندر کے درمیان موت کا قافلہ۔ اور جیسے ہی فرعون اور اس کی پوری فوج بالکل سمندر کے بیچ میں پہنچی، اللہ نے حکم دیا سمندر کو کہ بند ہو جاؤ۔ سمندر ٹوٹ پڑا، دائیں دیوار بائیں دیوار سے ٹکرائی، پانی پانی سے ملا، اور آخر کار لاکھوں ٹن پانی کے نیچے فرعون، اس کی فوج، اس کا غرور سب دفن ہو گئے۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے آخری سانس میں چیخا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس خدا پر موسیٰ علیہ السلام نے ایمان لایا، لیکن اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں، بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے آواز آئی، اب جبکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، ایمان کی توبہ کا دروازہ موت کے وقت بند ہو جاتا ہے۔ فرعون ڈوب گیا، 3000 سال کی سلطنت، 60,000 کی فوج، سونے کے محل، ایک لمحے میں ختم۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سب سے حیرت انگیز موڑ اس کے بعد آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ یعنی فرعون کی روح تو جہنم میں گئی، مگر اس کے جسم کو اللہ نے محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں، تاکہ آنے والی صدیاں سبق حاصل کریں، تاکہ ہر مغرور، ہر ظالم، ہر خدا بننے کا دعویٰ کرنے والا یہ لاش دیکھے اور اپنا انجام پہچانے۔ آخر کار 3000 سال گزر گئے، دنیا بدلتی رہی، سلطنتیں اٹھتی رہی، گرتی رہی، اور پھر 1881 عیسوی میں مصر کے ایک پہاڑ کے غار میں ماہرین آثار قدیمہ کو ایک لاش ملی، ایک محفوظ لاش، اس کے چہرے پر تاج کا نشان، اس کے جسم پر شاہی نشانیاں۔ تحقیق ہوئی اور دنیا حیران رہ گئی کہ یہ تو فرعون ہے۔ پھر یہ لاش آخر کار مصر کے میوزیم میں رکھ دی گئی، اور 1976 عیسوی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب اس لاش کو فرانس بھیجا گیا تحقیق کے لیے، تو فرانس کے مشہور سائنسداں ڈاکٹر مورس بوکائے نے اس لاش کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ایکس رے کیا، ٹیسٹ کیا اور تحقیق کیا، اور پھر ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہیں لاش میں نمک کے ذرات ملے، سمندری نمک، ایک ایسا نمک جو صرف اس انسان کے جسم میں ہو سکتا تھا جو سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بوکائے نے رپورٹ لکھا کہ یہ شخص سمندر میں ڈوبا تھا، اور پھر اس کا جسم نکالا گیا اور پھر محفوظ کیا گیا، مگر یہ کوئی عام ممیوں کی طرح نہیں ہے۔ ڈاکٹر بوکائے ایک عیسائی سائنسداں تھے۔ انہوں نے ایک مسلمان دوست سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو اس مسلمان دوست نے قرآن کھولا اور سورہ یونس کی آیت پڑھی، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے۔ ڈاکٹر بوکائی کانپ اٹھے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
یہ راز تو ہم نے سائنس کے ذریعے 1976 میں دریافت کیا، مگر یہ قرآن یہ تو 1400 سال پہلے کی کتاب ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنا تو وہ بول پڑا کہ جس نے بھی اس کتاب کو لکھا ہے وہ اس راز کو پہلے سے کیسے جانتا تھا۔ اور آخرکار ڈاکٹر بکائے جو ایک عیسائی تھا اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آج بھی فرعون کی لاش قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہے، شیشے کے پیچھے، ایک خاموش گواہی، ایک عبرت، ایک نشانی۔